ارشاد صاحب، جو آج فیصلہ آیا ہے جی اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے۔ کیا درخواست دینا اور درخواست میں اعتراض اٹھانا حکومت کا یا کسی شہری کا حق نہیں ہے، اور یہ اعتراض حملہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، اس کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے واضح صاحب۔ ایک دو آڈیو لیکس ہوئی، حکومت نے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جس میں 2 ہائی کورٹ کے ججز تھے اور 3 سپریم کورٹ کے ججز تھے، اور سینئر موسٹ جج جو ہیں قاضی فائز عیسی صاحب کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ جی، اب طریقہ کار یہ ہے، عدالتی، قانونی، روایتی، حکومتی، کہ کسی بھی جج کو اگر آپ نے شامل کرنا ہے یا کوئی کمیشن ججوں پر مشتمل بنانا ہے تو اس کورٹ کے آپ سربراہ سے چیف جسٹس کو ریکویسٹ کرتے ہیں، حکومت دیتی ہے۔ روایت ہے، یہ روایت بھی ہے، قانون بھی ہے۔ قانونی طور پر ارشاد صاحب اس پہ بات ہوئی تھی اس وقت، جو ماہرین قانون تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کی پابندی نہیں ہے۔ ویسے پابندی اس طرح سے ہے کہ آپ کسی بھی محکمے کے کسی جونیئر کو اس کی اجازت، سینئر کی اجازت کے بغیر کیسے کوئی فریضہ انجام دے سکتے ہیں؟ یہ تو جو آپ کا ڈسپلن خراب کرنے والی بات ہے نا، آپ کی چین آف کمانڈ ٹوٹ جائے گی کہ اگر ہر شخص اپنی مرضی سے کسی کمیشن میں شامل ہونا شروع ہو جائے۔ اگر یہی کام چیف جسٹس شروع کر دیں کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر سے پوچھے بغیر ان کے لوگوں کو ڈیوٹیاں دینا شروع کر دیں تو کیسا لگے گا؟ یہ ایک غلط روایت قائم کی جا رہی تھی جس کا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور اس نے اس کمیشن کو روک دیا، اور ان 5 ججز نے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ قاضی فائز عیسی صاحب نے اس فیصلے پر عمل کیا، اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اگر وہ چاہتے تو وہ جب اس جوڈیشل کمیشن کی کارروائی سے علیحدہ ہو رہے تھے وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ انہوں نے کام بند کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ مسئلہ ایک یہ نہیں تھا متفرق درخواست ججوں پر اعتراض کرنے کا۔ وہ تشکیل جو تھی وہ ایک آزاد عدلیہ میں ایک ڈالی جا رہی تھی دراڑ، آزاد عدلیہ پر وہ حملہ تھا۔ جب یہ کورٹ تشکیل پایا، بینچ تشکیل پایا اور اس کمیشن کو کام کرنے سے روکا تو انہوں نے درخواست دائر کر دی اور ججوں پر اعتراضات شروع کر دیے۔ اس سے بدنیتی واضح ہو گئی کہ بھئی آپ ایک غلط کام کرتے ہیں، جب عدالت اس کام کو روکتی ہے تو آپ ججوں پر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں بجائے اس کے کہ ججوں کے کنڈکٹ پر، ججوں کے کردار پر، ججوں کی شخصیت پر اعتراضات کریں۔ یہ غلط ہے، یہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جو 1-2 فیصلے آ چکے تھے ان کو غیر مؤثر کرنے کے لیے آپ نے وہاں ایک جلسہ رکھ دیا۔ یعنی آپ نے وہاں لگایا ہوا ہے دفعہ 144، آپ نے ریڈ زون کو ممنوع علاقہ قرار دے رکھا ہے۔ کوئی شہری پروٹیسٹ کے لیے اکیلا بھی وہاں نہیں جا سکتا، اجتماع نہیں ہو سکتا، اور وہاں ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے، وزیر اس میں شامل ہیں، وہاں خطاب ہو رہا ہے اور چیف جسٹس کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے بیسیکلی ہماری انتظامیہ کو، حکومت کو اور سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ بھائی اس ملک میں کسی قانون کو، قاعدے کو، روایت کو، ڈسپلن کو برقرار رہنے دیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی من مانی کو جواز بخشنے کے لیے عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کریں، ججوں کو متنازع بنانے کی کوشش کریں۔ اب اس میں فیصلہ آ گیا، یہ 6 جون کو غالباً محفوظ ہوا تھا، آج فیصلہ آ گیا ہے۔ اب اس پر جو بحث مباحثہ چل رہا ہے یہ تو ماہر قانون سے ہم پوچھیں گے کہ بھئی اس میں کیا امکانات کیا موجود ہیں۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے ایک راستہ روکا گیا ہے کہ آئندہ کم از کم کوئی حکومت اس طرح کی منمانی نہ کرے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے آج آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف جو متفرق درخواستوں پر اعتراضات تھے ان کو مسترد کرتے ہوئے اسے عدلیہ پر حملہ قرار دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 15 مئی کو جو JUI نے احتجاج کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے اس کو بھی عدلیہ پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے. یہ فیصلہ ایسے وقت میں آ رہا ہے کہ جب پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو اپنا جو عہدہ ہے اس کی مدت مکمل کرنے میں اور ریٹائرمنٹ لینے میں اب چند دن باقی ہیں. بہرحال اس فیصلے کے پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے اور اس فیصلے کی روشنی میں جس طرح اس فیصلے میں کہا گیا کہ اس وقت کی حکومت اور وزیروں کی جانب سے ایک باضابطہ کیمپین بھی چلائی گئی، تو کیا اس فیصلے کی روشنی میں اس وقت کی حکومت کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اس سوال کا جواب جاننے کی آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے. دوسری جانب پڑوسی ملک بھارت میں G20 اجلاس ہو رہا ہے جس میں امریکی صدر جو بائیڈن بھی شرکت کر رہے ہیں. اس اجلاس میں چینی صدر اور رشین صدر کے ساتھ ساتھ اسپین کے صدر بھی نہیں آ رہے ہیں. اسپین کے صدر کے نہ آنے کی وجہ تو ان کی بیماری ہے، لیکن روسی اور چینی صدر نہیں آ رہے یہ محض اتفاق ہے یا اس میں کوئی پیغام ہے امریکہ کے لیے اور مغرب کے لیے بھی اور G20 ممالک کے لیے بھی؟ G20 سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ 85% دنیا کا GDP ان ممالک کے پاس ہے اور 75% دنیا کی جو تجارت ہے اس پر بھی یہ ممالک قابض ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور فورم بھی ہے برکس، جس میں اب کچھ مزید ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں، سعودی عرب سمیت، ایتھوپیا سمیت. اب کیا برکس یہ GDP کا شیئر اپنے حصے میں کر لے گا؟ کتنا بڑا چیلنج ہوگا برکس G20 کے لیے؟ اور بھارت جو G20 کی میزبانی بھی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ برکس کا بھی رکن ہے، اس کی یہ حکمت عملی کیا کامیاب ہے اور کیا وہ دونوں جانب توازن برقرار رکھ پائے گا؟ ویسے تو دلی میں 3 دن کے لیے چھٹی ہے اور وہاں تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں اور ہر طرف جو خوش آمدی بینرز ہیں ان کے چرچے ہیں، ان کا پرچار ہے. خیر، اس پر بات کریں گے. اس آج جو پاکستان کے دفتر ہے اس کی جو ترجمان ہیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں جدید ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے جن سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں. ہفتہ وار وہ بریفنگ دے رہی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان ہتھیاروں سے پاکستان اور اس کے سیکیورٹی اداروں پر حملے کیے جا رہے ہیں. چترال واقعے کے بعد افغان حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں اور جو افغان سرحد بند ہے وہ انہی واقعات کے بعد بند ہے. ان تمام معاملات پہ بھی بات کریں گے. ارشاد صاحب، جو آج فیصلہ آیا ہے جی، اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے. کیا درخواست دینا اور درخواست میں اعتراض اٹھانا حکومت کا یا کسی شہری کا حق نہیں ہے اور یہ اعتراض حملہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، اس کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے. بات صاحب، 1-2 آڈیو لیکس ہوئی. حکومت نے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا